یہ دھرتی ایک پلانیٹ ہے، یہ ارتھ، اور چاند بھی ایک پلانیٹ ہے، اور سورج بھی ایک پلانیٹ ہے، لیکن ایک وینس پلانیٹ کو کسی نے ڈھونڈ کر نکالا ہے، تو اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس کا نام ابن الہیثم، اس کا نام ابن سینا ہے، جس نے اپنے آنکھوں سے دیکھ کر اس خلا کے اندر وینس پلانیٹ کو دیکھا تھا۔ وینس پلانیٹ کو دیکھنے والا، کھوج کرنے والا اگر کوئی ہے تو اس کا نام ابن سینا ہے۔ آپ دیکھو سائنس کی دنیا میں جن کو فزکس کے اندر سب سے بڑا ماہر مانا جاتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ابن سینا۔ کون تھا؟ وہ ایک مسلمان تھا، اور اس روشنی کی رفتار کو، اس روشنی کے اوپر، یہ جو روشنی ہمارے سامنے ہے، اس روشنی کے اوپر تحقیق کرنے والا سب سے پہلا اگر کوئی سائنسداں ہے، اس کا نام ابن سینا۔ اور پھر آنکھوں کے اندر کتنے رگ ہوتے، آنکھوں میں کتنی نسیں ہوتی، آنکھوں کے اندر اجرام ان کی حقیقت کو ظاہر کرنے والا اور اس کے اوپر تحقیق کرنے والا اگر کوئی ہے، اس سائنسداں کا نام ابن سینا ہی ہے۔ سمندر میں پتھر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سمندر میں پتھر کیسے بنتے ہیں؟ سمندر کے پانی میں مرے ہوئے جانور کی ہڈیوں سے ایک پتھر کیسے بنتا ہے؟ اس پر تحقیق کرنے والے، جن کو بہت بڑا بابائے فزکس کہا جاتا ہے، فزک آیا کہاں سے؟ اس فزکس کے ماہر کو ابن سینا کہا جاتا ہے۔ دنیا جب تک فزکس پڑھ لے لیکن ابن سینا کی تھیوری کو نہیں پڑھے گا تو وہ بہت بڑا فزیشین نہیں بن سکتا۔ آج کی تاریخ میں البرٹ آئنسٹائن کا نام لیا جاتا، لیکن البرٹ آئنسٹائن جب تک ابن سینا کی تھیوری کو نہیں پڑھے گا تو وہ دنیا کا بڑا فزیشین نہیں بن سکتا۔ میرے بھائیو، ہم لوگ آپریشن کرتے ہیں، ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، اور ڈاکٹر آپریشن کرنے میں جب وہ ہتھیار کا استعمال کرتا ہے، یعنی اپنے ان آلات کا استعمال کرتا ہے، کینچی کا استعمال کرتا ہے، بلٹ کا استعمال کرتا ہے، بتاؤ دنیا والوں، یورپ والوں، ان 200 اوزار کو، آپریشن اور سرجری کرنے والے اوزار کا موجد کون تھا؟ ان کا نام ابو القاسم الزہراوی تھا، جس نے پوری دنیا کے اندر پوری میڈیکل سائنس نے ان کے بنائے ہوئے ہتھیار، ان کے بنائے ہوئے انسٹرومنٹس کو، ان کے بنائے ہوئے ان ویپنس کو آپریشن کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام تہمت لگائی گئی، انہو من عبادنا المخلصین، واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہا لدى الباب۔ قالت زلیخا، اتنی خوبصورت حضرت سلیمان دیکھ کر نیت بدل جاتی ہے، وراودتہ التی ہی فی بیتہا عن نفسی وغلقت الابواب۔ قالت ہیت لک، اے یوسف آؤ، میرا حسن تمہارے لیے، میں تمہارے لیے ہوں، تم کو جو من میں آئے، ڈو وٹ یو وانٹ، جو چاہتے ہو کرو، میں تمہارے لیے ہوں۔ قالت ہیت لک کا ترجمہ میری عزت سر سے پیر تک میرا حسن تمہارے لیے ہے، جو کرنا ہے کرو۔ لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام ایماندار، ایک نبی کی شخصیت، نبی بننے والے، معصوم، بھولے پن، سیدھے سادے انسان، انہوں نے جب بچنا شروع کیا، جب وہ بھاگ رہے تھے تو دروازے پر زلیخا، ان کے گارجن نے ان کو دیکھا اور فوراً وہاں پر الزام ڈال دیا کہ دیکھیے یہ یوسف ہے، یہ ہماری عزت پر ہاتھ ڈال رہا ہے، آپ اب کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، کہا جاتا ہے کہ ایک چھوٹے بچے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کی مدد کی اور کہا کہ نہیں، جھوٹ بولتی ہے وہ، دیکھو کرتے کو، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہو تو زلیخا سچی، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام سچے۔ جب دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تب بھی نہیں مانے گئے، جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، جیل میں چلے گئے یوسف علیہ السلام۔ وہاں جانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد نکلے تو نبی کے ساتھ ساتھ میں وزیر اعلیٰ بنے، کہاں کے؟ مصر کے وزیر اعلیٰ بنے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس الزام کو کیسے ختم کیا؟ آج بھی تم الزام لگا رہے ہو اسلام پر، قرآن پر، نبی کی ذات پر،
انشاءاللہ تبارک و تعالی تم نہیں ٹکو گے. کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس کوئی ترک نہیں ہے. سمویدھان کے بھی خلاف ہو تم، مانوتا کے خلاف بھی ہو تم، اور انسانیت کے بھی خلاف ہو تم. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگا کہ نہیں لگا؟ کون نہیں جانتا ہے واقعہ افک کو؟ جب وہ منافق اس نے الزام لگانے کی کوشش کی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، اللہ کے نبی بھی پریشان ہو گئے، محمد الرسول اللہ بھی پریشان ہو گئے، اور پھر کہا کیا ہونا چاہیے سب پریشانی کے عالم میں. اما عائشہ کو پتا چلتا ہے تو روتی ہے. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا پر آسمان سے اما عائشہ کی برات کا، ان کی پاکیزگی کا اعلان کرتے ہیں. اور یاد رکھو RSS والوں، یاد رکھو کرناٹکا کے شرابی نوجوانوں، آپ بہک گئے ہو. آپ جتنے بھی الزامات لگاؤ، آپ جتنے بھی اعتراضات کرو، ہمیں قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سمجھ دے گا اور آپ کے ذہنوں سے، دل و دماغ سے ان تمام غلط فہمیوں کا ازالہ کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اس لیے کہ اتہاس گواہ ہے، اما عائشہ کے اوپر جب الزام لگتا ہے، تہمت لگایا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل کو آرڈر ہوتا ہے، جبرائیل یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو، وہ دیکھو عائشہ کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں اور ان کی پاکیزگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا ہے اور ان کی برات کا اعلان کیا گیا ہے. دنیا والوں نہیں مانتے ہو، ماننا پڑے گا، اس لیے کہ قرآن سچا، ہمارے نبی سچے، ہماری شریعت سچی، کسی چیز کے اندر ذرہ برابر کوئی بھی کمی بیشی نہیں ہے. تم صحیح نہیں ہو، تم جھوٹے ہو، جھوٹا دعویٰ کرتے ہو، رام جی کا نام تو لیتے ہو لیکن رام چندر جی کی سیرت اور ان کی کردار و کیریکٹر کو اپنائے ہوئے نہیں ہو. ہم مسلمان الحمدللہ، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے نبی کو آخری نبی مانو. آج کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا، جو مسلمان ہوگا سچا مسلمان تو وہ نبی کو آخری نبی مانے گا، کیونکہ یہ قرآن کا آرڈر ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہم عمل کرتے ہیں، تم عمل نہیں کرتے، اس لیے کہ تمہارے قرآن کے اندر انتم مہارشی کا جو ذکر ہے، ان انتم مہارشی کے اوپر جو اشلوکس موجود ہیں تم ان کو نہیں مانتے ہو. لنکچدی شکاہینا سمشرودھاری سدوشکا اچلاپی سرووکشی بھوشیتی جنومم اسم اللام اللہ مترا ورونا دیویانی دھتہ اللہ ورونو مترستیجس کامیا ہوتار بھندرو اللبوک میککم ادلبوک نخادکم. تم نہیں مانتے ہو، ان منتروں کے اندر، ان شلوک کے اندر تمہارے انتم مہارشی کا ذکر ہے، کیوں نہیں مانتے ہو؟ ہمارا جرم کیا ہے؟ ہم نبی کے پیغام کو لے کر آگے پڑھتے ہیں. ہمارے نبی نے کہا صاف لفظوں میں، نبی کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہلوایا کہ یہ نبی جو شریعت لے کر جا رہے ہیں یہ آخری فائنل شریعت ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم مر جائیں گے لیکن قرآن کو آخری نبی کا عقیدہ ہمارے سینے سے جدا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن کا فرمان ہے. تم کیسے دھارمک ہو، تم کیسے ویدک ہو؟ تمہارے وید میں کہا گیا کہ جو ویدک سمویدھان ہے وہ آخری ہوگا. یجم پر چچام یمم ستدتو تو نبوستی کوریتم پورویم گتم کستد وبھارتی، کہ وہ ایشور آخری سمویدھان کو لائے گا. تمہارا عقیدہ اپنے ویدوں میں تو ہے ہی نہیں، تمہارا عقیدہ تو ہے ہی نہیں. فرق یہی ہے کہ تمہاری زبان پر الفاظ ہیں، تمہاری زندگی میں نہیں ہے. اور ہم مسلمان وہ ہیں جو زبان کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کے اندر بھی اللہ کے نبی کی شریعت، اللہ کی شریعت اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا سنت اور طریقہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ ہم مسلمان تو وہی ہے کہ جو زبانی دعوے کے ساتھ ساتھ میں عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے. اگر ہماری سماج کی بیٹیاں، اگر پردے کا آرڈر کہیں قرآن پہ ہے تو یہ صرف قرآن میں نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر کسی نہ کسی شکل میں ہے. آج میں پڑھ رہا تھا ٹرین میں، 6-7 گھنٹے کی جو جرنی ہوئی ان میں تقریباً 4.5 گھنٹے میرے اسٹڈی مطالعے میں ہی گئے. ویسے تو ملتے نہیں، آئے ڈاکٹر صاحب سلا دیے، ابھی اٹھا کر کے لے کے آئے کہ چلیے مولانا آپ کو تقریر کرنی ہے، پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. اسی ٹرین میں، اس کا نام شاید کچھ اور ہوگا، اس نے کہا
اس کا تھیوری، اس کی سوچ عورت کے بارے میں سوچ کر آپ آشچर्य ہوں گے۔ وہ کیا کہہ رہی؟ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ماہیے بے آب کی طرح، یعنی مچھلی بنا پانی، اس کے اندر جو سوچ نہیں ہوتی ہے، چھٹپٹاتی ہے، وہ سیم وہی کامن سینس اور وہی چھٹپٹاہٹ آج کی عورت کے اندر ہے۔ یعنی وہ یہ کہتی، اس کا کہنے کا مطلب عورت نا سمجھ ہوتی ہے، غیر ذمہ دار ہوتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عورت ناقص العقل ہوتی ضرور ہے، عورت کو اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا ضرور کیا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ یوز اینڈ تھرو، نربھیا جیسے کان کرو اس کے ساتھ، منیشا جیسی حرکت کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ کرسی میں بیٹھے ہیں ان کی بیٹی تو ہے نہیں۔ اتر پردیش کے لال بجکر کی کوئی بیٹی ہے؟ اس نے شادی ہی نہیں کی۔ میں تو بارہا کہتا ہوں کہ ہمارے یوگی جی، پہلے آپ شادی کیجئے، بچہ پیدا کیجئے، تب آپ کو پتا چلے گا کہ بیٹی کا یہ بیٹے کا کیا درد ہوتا ہے۔ آپ کے تو بچے ہی نہیں۔ ہمارے بھارت کے دیش کے جو پردھان منتری صاحب ہیں، ان کی تو بیوی ہے لیکن بچے نہیں۔ کیوں بچے نہیں ہیں؟ کیونکہ 42 سال ہو گئے بیوی کو اپنے سے جدا کیے ہوئے۔ بیوی کا جو حق نہیں دے پاتے، ایک عام جنتا کا کیا حق حقوق ادا کر پائے؟ بھائی صاحب، جب سے جی ایس ٹی آیا ہے، جی ایس ٹی بھر رہے ہیں ہر مہینے، ہم بھی جی ایس ٹی بھر رہے ہیں، پریشان ہو گئے۔ جتنے کا مرغا نہیں اتنے کا مسالہ جاتا، ہمیشہ فوراً کال آ جاتا۔ آج بھی ہمارے جو وکیل صاحب ہیں انہوں نے میسج کیا کہ سر جی ایس ٹی کا اپڈیٹ کرائیے نا۔ ہم نے کہا ارے بھائی، ادھر بینک والا کہتا ہے کہ سر آپ کا نام فلاں، ہم نے کہا بینک سے لون کا آفر ہے سر آپ کو۔ ہم نے کہا کہ اچھا فری میں دیں گے کیا؟ بولا نہیں سر 9% انٹرسٹ لگے گا۔ ہم نے کہا ابھی تو بہت پیار سے بول رہے ہیں کہ سر بینک کا لون کا آفر آیا ہے، لون کا آفر ہے 10% 9% انٹرسٹ ہے، لے لیجئے۔ جب دے دیں گے، ایک آدھ قسطی نہیں دیں گے، جب سود کا کاروبار ہوتا ہے لون میں۔ ہم نے کہا جب نہیں دیں گے تو آپ کی یہی زبان بدل جائے گی، کیا کہیں گے؟ ارے سر آپ نے ابھی تک قسطی کیوں نہیں جمع کیا؟ ہمت نہیں تھی تو پیسہ کیوں لیا؟ یہ وہ فلاں دماغ کا۔ ایک ریلیشن ہمارا بینک والے سے چل رہا ہے، چھوٹی سی اماؤنٹ کریڈٹ کارڈ کا، ہم کو فون کر کے کیا کہتا ہے؟ سر آپ پیسہ پیمنٹ نہیں کیجئے گا تو 1 گھنٹے کے اندر لیگل سیل آپ کے گھر کے باہر پہنچ جائے۔ ہم نے کہا پہنچ جاؤ، گھر دیکھا ہوا ہے میرا، تم کو ڈراتے ایسے۔ آخر میں کیا بولتا ہے؟ جب ہمت نہیں تھی تو کیوں لیے کریڈٹ کارڈ، کیوں خرچہ کی؟ ہم نے کہا اچھا آپ کا پیسہ، آپ کا پیسہ، آپ کا پیسہ گاندھی والا پیسہ، ہمارا والا پیسہ کون؟ 500 1000 کا نوٹ جو نوٹ بندی میں ختم ہو گیا۔ ہم نے کہا ہم نے جو 1,20,000 کا انویسٹمنٹ کیا تھا، ہمارا پالیسی نمبر فلاں فلاں فلاں، 2 پالیسی 60 ہزار روپے کی، وہ جو پالیسی ہماری معلوم نہیں تھا ہم کو، جب معلوم چلا تو ہم نے بند کر دیا اس کو۔ جب شرعی اعتبار سے جب اس کی تفتیش کی کہ نہیں بھئی یہ سودی کاروبار ہے، بند کر دیا۔ ہم نے کہا کہ سر I will not continue, please stop this, I'm not interested and I didn't know according to the Islamic Sharia, therefore I decided completely I want to stop it. میں آگے نہیں چلنا چاہتا، I will not continue، اس کو کنٹینیو نہیں کروں گا، بند کر دیجئے۔ ہم نے کہا ہمارا 1,20,000 واپس کرو، پہلے وہ پیسہ واپس کرو، تم اپنا کریڈٹ کارڈ کا بل لے لینا تم نکال کے اس میں سے۔ یہ ہوتا کہ جناب ادھر سے آئیں گے، پورا کا پورا نظام، حق حقوق آپ کو نہیں دیے جاتے ہیں، بیویوں کے حق ان کو نہیں دیے جاتے ہیں۔ اتنا اچھا خوبصورت نظام اگر کسی دھرم میں، کسی شریعت میں ہے تو وہ اسلام کی شریعت میں ہے، وہ قرآن میں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر۔ لیکن بات وہیں آ جاتی ہے نا، بس شیطانیت، جہاں شراب ملے، جہاں کباب ملے، ادھر لڑکے بھاگتے ہیں، ادھر قدم بڑھاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نعرہ لگانے کے بعد فوراً گئے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے۔ سگریٹ پینا، شراب پینا، جن چیزوں سے نشہ پیدا ہو جاتا ہے، نشہ آور چیزوں کا سیون کرنا جوانوں،
بہار میں تو بندش ہے شراب پہ، آپ کے بنگال میں دھڑلے سے پیتے. شراب پینا پاپ اور جرم. کہاں پر قرآن میں شریعت میں؟ قرآن میں شریعت میں تو ہے، اسلام میں تو ہے بندش. لیکن جن لوگوں نے تکبیر اس کا شری رام چندر جی کے نعرے بلند کیے، وہ شری رام چندر جی کے وہ والمیکی رامائن میں منع کیا گیا کس کو؟ نشہ آور چیزوں کے سیون سے، نشہ آور پدارتھ کے سیون سے منع کیا گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شراب پی کر آدمی اپنی دشا کو، اپنی ہوش کو، اپنی عقل کو کھو بیٹھتا ہے.